والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح بسنتي وقال أيضا من رغب عن سنتي فليس مني صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمير المؤمن المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. حصول برکت کے لیے معروف سے قبل آئیے ہم اور آپ مل کر آقائے کائنات مدینے کی تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بسمنا میں خدیجہ کی درود و سلام چھاور کے لیے بڑی آواز سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سننے والے سے زیادہ اور دیکھنے والے سے بچوں کی تعداد زیادہ نظر آ رہی ہے. عام طور سے ہوا یہ ہے کہ جب سے میلاد میں اور کچھ نہ کچھ مائک کا سسٹم اعلان کے لیے خطاب کا سسٹم سسٹم کے لیے کچھ نہ کچھ ہمیں محفل میلاد میں تبدیلی کرنی چاہیے اور یہاں پر سننے اور سنانے کا مقصد فقط اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور دین کی باتوں کو سن کر اس پر عمل کرنے کا جذبہ. چونکہ یہ شادی کی محفل ہے سب سے پہلے میں جو آج کی محفل کی دلہا ہے میں تو پہچانتا بھی نہیں ہوا جاتا بھی نہیں ابھی بہت بہت مبارک ہو تو اللہ رب العزت نے دونوں لوگوں کے محبت اور برکتیں پیدا فرمائے اور اس رشتے کے ذریعے دونوں خاندانوں کے درمیان اللہ اور محبت پیدا فرمائے اور آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے. کیونکہ شادی ایک اتنا بڑا عنوان ہے کہ شاید اگر 5-6 مہینہ گھنٹوں گھنٹوں خطاب کیا جائے تو یہ عنوان ختم نہیں ہو سکتا. لیکن کس کو بولا جائے, کس کو چھوڑا جائے, کس کو بولا جائے, یہ بڑا مسئلہ ہے. کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. یہ جو شادی کا مرحلہ ہے بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے اور بہت بڑی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ دین اسلام کے اہم فریضے کو ادا کرنا بھی ہے. شادی کے سلسلے میں سب سے بڑا مسئلہ ہمارے سماج میں یہ ہے کہ شادی جس کو کرنا وہ کرتا نہیں. شادی کے لیے قرآن اور رسول نے جو مخاطب کیا ہے وہ شادی کرنے کے لیے مخاطب لڑکی کو کیا ہے. شادی لڑکی نہیں کرتی ہے, شادی لڑکا. شادی کرنا آپ کی ذمہ داری. رشتہ لڑکا ڈھونڈے یہ تو ہم نے سماج کو بگاڑ دیا ہے. رشتہ لڑکیوں کے لیے ڈھونڈنا پڑتا ہے. رشتہ لڑکے کے لیے ڈھونڈا جائے نہ کہ رشتہ لڑکی کے لیے ڈھونڈا جائے. قرآن کا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع. اے لوگوں تم نکاح کرو. مردوں سے خطاب کیا گیا کہ اے لوگوں تم نکاح کرو عورتوں سے جو تمہیں بھا جائیں 1 2 3 4. لڑکوں کی ذمہ داری دی گئی. لیکن ہم لڑکا شادی کا کرتا ہے. شادی تو باپ کرتا ہے نا. چونکہ پوس پال کے بڑا ہو کیا تو نقل تو بات اچھی ہے. چاہے مجھے بولنے لگے چاہے آپ بولنے لگے, چاہے آپ کے باپ لگے میرے باپ لگے. آپ جتنا مجھ کو پہچانتے ہوتا میں بھی آپ کو پہچانتا ہوں. کھلی سی بات ہے. بات سچ ہے, بات اس کو بولنے لگے. انقلاب نوجوان نسلیں لا سکتی ہے مگر مجبوری یہ ہے کہ جس نے پالا ہے وہ بڑھنے نہیں دیتا ہے نا. وہ سوچتا ہے کھلایا پلایا گھسا ہے پالا ہے اب تو کچھ نہیں کرنے پائے چھوڑ دے. قرآن نے خطاب کیا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم. تمہیں جو بھا جائے عورتوں میں سے تم اسے نکاح کرو. نکاح کرنے کی ذمہ داری لڑکوں پہ ڈالی. رشتہ ڈھونڈنے کی ذمہ داری لڑکوں پہ ڈالی. نکاح کے سلسلے میں خطاب لڑکوں سے کیا گیا. یہ تو ہمارا سماج اتنا بے راہ روی کا شکار ہو گیا کہ اب لڑکوں کے لیے نہیں مجبور ہو کے لڑکیوں کے لیے رشتہ ڈھونڈا جاتا ہے. یہ عجوبہ ہے.
اور اتنا پیارا، اتنا مقدس رشتہ، خدا کی قسم جتنا مقدس رشتہ تھا نا ہم نے اتنا ہی بگاڑ دیا، جتنا عزیز رشتہ تھا نا ہم نے اتنا ہی دشوار بنا دیا، جتنا پیارا رشتہ تھا نا ہم نے اتنا ہی بے رحمی کا شکار بنا دیا۔ اتنا عظیم رشتہ، اتنا محبوب رشتہ، اتنا پیارا رشتہ کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کے درمیان سب سے پہلے جس رشتے کو وجود بخشا ہے کوئی اور رشتہ نہیں ہے۔ آپ خدا چاہتا تو آدم کی طرح سارے انسانوں کو دنیا میں آباد کر دیتا، کسی بھی مخلوق کو بنا دیتا، کسی بھی رشتے کو قائم کر دیتا، مگر انسانوں کے درمیان اللہ نے سب سے پہلا جو رشتہ جوڑا حضرت آدم و حوا کے ذریعے وہ میاں بیوی کا رشتہ۔ اللہ کے نزدیک بھی یہ رشتہ اتنا عظیم ہے کہ انسانوں کے درمیان سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا قائم کیا گیا، مگر ہم نے اسے نہیں بتا دیا، اس عظمت کو ہم نے فراموش کر دیا، اس محبت کو فراموش کر دیا، چونکہ ہم نے اس رشتے میں دین کو نہیں تلاشا، اس رشتے میں ہم نے اللہ اس کے رسول کی رضا کو نہیں تلاشا، اس رشتے میں ہم نے صالح معاشرے کو نہیں تلاشا، اس رشتے میں اگر ہم نے تلاشا تو پیسے کو تلاشا، اس رشتے میں ہم نے تلاشا تو خاندان کو تلاشا، اس رشتے میں ہم نے تلاشا تو اپنی واہواہی کو تلاشا، اس رشتے میں اگر ہم نے تلاشا تو اپنی شہرت کو تلاشا، اس رشتے میں اگر ہم نے کسی چیز کو تلاشا تو اپنی عزت کو تلاشا۔ جب دین کو ہم نے فراموش کر دیا تو عالم یہ ہے کہ جس رشتے سے محبت ملنی چاہیے اس رشتے میں عداوت مل رہی، جس رشتے سے سکون ملنا چاہیے تھا اس رشتے میں بے سکونی مل رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کو ہم ملیں گے۔ اب اندازہ لگائیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ جس رشتے کو نبھانا آسان ہے اور مشکل نہیں ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ۔ یہی وجہ ہے کہ خطبہ نکاح جو پڑھا جاتا ہے، غور کرنے والوں نے غور کیا ہوگا کہ اس خطبہ نکاح میں 3 آیت کا انتخاب کیا گیا، 3 آیت کا انتخاب کیا گیا ہے۔ قرآن کی 3 آیت کو خطبہ نکاح میں لیا گیا ہے، جسے قاضی یا نکاح پڑھانے والے پڑھاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ نکاح کی ذمہ داری کتنی بڑی ذمہ داری ہے، اس رشتے کو نبھانا کتنا اہم ہے کہ جب اس کا خطبہ پڑھا جاتا ہے نا تو 3 آیتوں میں 4 مرتبہ اللہ کو لفظ آیا، اللہ سے ڈرو۔ اب غور کریں کبھی کہ موقع نکال کا ہے، لیکن 3 آیتوں میں 4 مرتبہ مسلسل جس چیز کا پیغام دیا گیا وہ اللہ سے ڈرو، اس لیے ڈرو کہ اب تمہیں میرے سر پر ایک ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اس ذمہ داری کو تم اسی وقت نبھا سکتے ہو جب تمہارے دل میں خدا کا خوف آئے گا۔ اب تمہارے سر پر ایک لڑکی کی ذمہ داری رکھی گئی ہے، نام تمہارے سر پہ رکھا گیا، نفقہ تمہارے سر پہ رکھا گیا، سکنا تمہارے سر پہ رکھا گیا، پیار و محبت کا دینا تمہارے سر پہ رکھا گیا۔ اب تم اس کو اسی وقت نبھا سکتے ہو جب تمہارے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے گا۔ خطبہ نکاح پڑھایا گیا، اس لیے پڑھایا گیا کہ اب ایک نئے گھر میں ایک بہو آ رہی ہے، باپ کو بھی کہا گیا اتقوا اللہ، بہو کو سنبھالو گے، ساس کو بھی سنایا گیا اتقوا اللہ، تمہیں اب ڈرنا ہے۔ بات دراصل اس لیے ہے کہ اب بیٹی والا میں بھی ہوں، بیٹی والے آپ بھی ہیں، بیٹی والوں سے زیادہ ذمہ داری بیٹے والے کی بنتی ہے، بیٹی سے زیادہ ذمہ داری بیٹے کی بنتی ہے۔ وجہ یہ نہیں ہے، وجہ یہ بھی ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک بیٹی کو کہا گیا کہ بیٹی تمہیں اتنے مہر کے بدلے فلاں کے حوالے خود کرنا ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی، گھر کا کھانا بنانا ہے، چولہا جلانا ہے، پیار و محبت دینا ہے، ساس سسر کی خدمت کرنی ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی۔ کہا بیٹی تمہیں اتنے مہر کے بدلے دیا جا رہا قبول ہے؟ کہا ہاں وہ قبول ہے، مگر جب بیٹے کے سامنے آیا گیا کہا نام تمہیں دینا ہے، نفقہ تمہیں دینا ہے، سکنا تمہیں دینا ہے، سنبھالنا تمہیں ہے، اس لیے سب کچھ ذمہ داری اس کے سر پہ ڈالی گئی، تو ذمہ داری بھی زیادہ آپ کی بنتی ہے اور اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ بیٹی کی بھی ذمہ داری ہے، بہو کی بھی ذمہ داری ہے، مگر آپ سوچیں کہ ایک لڑکی کتنی بڑی قربانی دیتی ہے۔ آج ساس سسر کو شکایت ہے، بلکہ اب میں خود بولوں طویل ہو جائے کہ بات صحیح ہے، ایک لڑکی بہت بڑی قربانی دیتی ہے، 18 سال 20 سال 25 سال، جس ماں باپ سے اتنی محبتیں لگائی ہو کہ ایک ذرا اوجھل ہو جائے تو رونا آ جائے، اس گھر کو صرف ایک پیار کے لیے چھوڑتی ہے۔ جس گھر میں 18 20 سال کی زندگی گزاری ہونا اس کے در و دیوار سے محبت ہو جاتی ہے،
اس کو اگر چھوڑتی ہے نا تو صرف ایک محبت کے لیے چھوڑتی ہے. جس دادا دادی کی محبتوں کو پایا ہوگا اگر سبوں کی محبت کو چھوڑتی ہے نا تو صرف ایک محبت کے لیے چھوڑتی ہے. جس بھائی بہن سے لڑ کے بڑی ہوئی ہو نا پیار و محبت میں بڑی ہوئی ہو تو سب کو اس لیے چھوڑتی ہے کہ صرف ایک محبت پانی ہے. شاید کہ اگر ان سب رشتوں کو ٹھکرانے کے بعد اگر ایک بچی کو کسی گھر میں محبت مل جائے تو اپنے باپ کو بھی بھول جاتی ہے, بھائی کو بھی بھول جاتی ہے, دادا دادی کو بھی بھول جاتی ہے. مگر اسی گھر کو اس کے لیے ہم دشوار گزار بنا دیں تو یقین جانیے کہ جسے سکون مل جاتا اسے کبھی سکون نہیں ملتا. اس ذمہ داری کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہوگا. اب رہی بات کہ اب ہمارے معاشرے میں اب چونکہ بات اصل یہ ہے کہ بات تو صحیح ہے کہ ایک لڑکا جب اپنے سر پہ نام رکھا سکنے کی ذمہ داری لیتا ہے تو اسے حق ہے کہ کیسی لڑکی کا انتخاب کرے. عام طور سے شادی جو کی جاتی ہے نا حدیث کی روشنی میں اس کی 4 وجہ بیان کی گئی ہے. لے جمالها عورت سے نکاح اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ خوبصورت ہے. لحسبها عورت سے نکاح اس لیے کیا جاتا ہے کہ عورت حسب و نسب والی اچھے خاندان والی ہے. لعلمها اور اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ اچھے علم والی ہے. لیکن آقا نے فرمایا کہ تم اس کے دین کو احتجاج دیندار لڑکی سے نکاح کرو. لیکن اب ہمارے پاس کا سسٹم ہے کون سے خاندان کی ہے اب ہمارے خاندان دیکھتے نہیں دیکھتے رائے ہے تو رائے میں جاؤ شیخ میں جاؤ دھیرے دھیرے سلام فکس کر لیے. یہ جو فکسنگ ہے یہ بڑا سسٹم بڑھ رہا ہے. ان چیزوں کو بھی تو لڑکی دیندار ہے تو کہیں کی بھی ملے آپ نکال کر لیں انشاءاللہ اسی میں اللہ عزت عطا فرمائے. اگر خاندان دیکھیں گے نا غالباً حدیث کے مفہوم ہے ایسے بزرگ کا حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر صرف انسان خاندان کو دیکھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان پر ذلت کو مسلط کر دیتا ہے. اور صرف علم کو دیکھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہالت کو مسلط کر دیتا ہے. اور صرف خوبصورتی کو اگر دیکھتا ہے تو اللہ اس پر بدصورتی کو مسلط کر دیتا ہے. دین کو چھوڑ دیا. ہم تو یہی چاہتے ہیں بھئی یہ خاندان ہمارا تقسیم کیا ہوا ہے. لڑکی اگر اچھی ہے تو بہلے کیف نکاح میں لایا جائے, دیندار ہے تو نکاح میں لائیں, اللہ اسی کے ذریعے عزت عطا فرمائے. لیکن اب یہ سسٹم کون توڑے گا؟ ٹانگا توڑوانا ہے کیا ماں باپ سے؟ میرے توڑوانا. وہ تو اگر کوئی بچہ بغاوت کر کے دوسری برادری میں شادی کر لینا تو گھر کام والی نکال دیں گے. یہ ذہن کو توڑے. یہ سب پرانے سسٹم ہے بھائی, حالت کے دور کے سسٹم اس کو ختم کریں. حضرت سیدنا عمر فاروق کو دیکھیں, دین, ادب, اخلاق عورتوں میں تلاشیں یہ بہت بڑی دولت ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. اب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ بیٹے بچوں کو پڑھائیں بھی. یہ جب پڑھیں گے تو سیکھیں گے کہاں سے ادب کیا ہے, اخلاق کیا ہے, علم کیا ہے, صحبت کیا ہے, ادب کیا ہے, سیکھیں گے. ان کو پڑھانا بھی ضروری ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں گشت لگا رہے ہیں, تھک گئے, دیوار کے سائے میں ٹھہر گئے. اندر سے آواز آئی, بیٹی دودھ میں پانی ملا دے. بیٹی کہتے نا تمہیں معلوم نہیں ماں, امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ اس طرح سے دودھ میں پانی ملا کر نہ بیچے. فرمایا بیٹی کون عمر دیکھ رہا ہے؟ بیٹی کہتی ہے اماں عمر نہیں دیکھ رہا, عمر کا خدا تو دیکھ رہا. سیدنا عمر فاروق کے ساتھ جو غلام ہے اسلم کہتے ہیں اسلم اس گھر کو پہچان کر تمہیں آ رہا ہے. کل سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس اسلم غلام کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ دیکھ کر کے آؤ. کیا آخر وہ ہے گھر کو کہ رات کی تاریکی میں اگر ایک ماں بھی کہتی ہے غلط کام کرنے کے لیے تو بچی کون ہے جو اپنے امیر المومنین سے لڑتی ہے, جو اپنے خدا سے لڑتی ہے. جب غلام نے خبر لی تو آپ اطلاع دی کہ عمر فاروق اس گھر میں کوئی مرد نہیں ہے, ماں ہے اور جوان بیٹی ہے. اور وہی واقعہ ہے جو آپ نے رات میں سنا ہے, اس کا کوئی فرق نہیں. حضرت عمر فاروق کو جب یہ بات معلوم ہوئی والوں کو بلایا, اپنے بیٹوں کو بلایا, کہا کہ سنو تیرے باپ کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کسی اور کی پاس جا سکے. خدا کی قسم اگر عمر کے اندر اتنی طاقت ہوتی تو سب سے پہلے اس لڑکی کو اپنی نکاح میں لاتا. اب
अपने बाप कहेगा अपने बेटे से है नहीं बात, बेटे लोग आदमी से बुला देंगे। क्या बीवी के पास कोई शौहर कह सकता है? हमने सिस्टम खराब कर दिया। मर्दों को निकाह की इजाजत दी गई, 3-4 की निकाह की इजाजत दी गई, मगर अब जरूरत रहे तो भी नहीं कर सकता, किफालत करे तो भी नहीं कर सकता, नाम नफका दे तो भी नहीं कर सकता। ये सिस्टम बनाया गया, ऐसा सिस्टम बनाया गया कि ज़िना कर लो चलेगा, निकाह मत करो, गुनाह करना है कर लो, निकाह मत करो। हुजूर ने फरमाया निकाह को इतना आसान बनाओ कि ज़िना दुश्वार हो जाए। हमारे माहौल में निकाह को इतना मुश्किल बनाया गया कि ज़िना आसान हो। ये सिस्टम हमने बनाया। हज़रत अब्दुर्रहमान वाले फरमाते हैं कि नहीं अब हुजूर मैं नहीं कर सकता, इसलिए कि मैं शादीशुदा हूं, मेरे पास भी। हज़रत उमर फारूक के एक और साहिबजादे हैं, गालिबन उनका नाम हज़रत आसिम है। फरमाते हैं कि अब हुजूर उस बच्ची से निकाह करने के लिए मैं तैयार हूं। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अमीरुल मोमिनीन है, खलीफाए वक्त है, अल्लाह ने सबसे बड़ी दौलत और सल्तनत की हुक्मरानी अता फरमाई है, मगर अपने बेटे की निकाह में किस लड़की को ला रहे हैं? एक ऐसी लड़की को ला रहे हैं जिसके घर में ना बाप है, न जिसके घर में भाई है और न जिसका कोई सहारा है, एक माँ है और दूध बेचकर अपनी जिंदगी का गुजर बसर करती है, मगर वो बच्ची को अपने बेटे की निकाह में इसलिए ला रहे हैं कि दौलत नहीं है मत रहने दो, दीनदारी तो है, सरवत नहीं है मत रहने दो, दीनदारी तो है, माँ बाप का साया नहीं है मत रहने दो, खशियत इलाही तो है, दीन पर अमल करने का जज्बा भी तो है। और फिर हज़रत आसिम का निकाह हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने उसी बच्ची से करवाया। तो आप हैरान हो जाएंगे, उस बच्ची से जो बच्ची पैदा हुई, उसी बच्चे से इस्लाम का एक अजीम सिपाही सलार हज़रत उमर इब्न अब्दुल अजीज पैदा हुआ। जब दीनदारी का जज्बा होना और नेक और साले को तलाशेंगे तो फिर ऐसी ही कोख से अल्लाह ताला हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज जैसा बादशाह हुक्मरान फरमाता है कि जिन्होंने ऐसी हुक्मरानी की, ऐसी हुक्मरानी की कि रूए ज़मीन पर ऐसी खुशहाली पैदा फरमा दी कि लोग ज़कात का माल लेकर के खड़े होते थे, कोई लेने वाला नहीं। दीनदारी हमें बुला दी, दीन को हमें तलाश में बुला दिया, सालेहियत को तलाश में बुला दिया। और अगर गलती से कहीं बदमाश आ भी जाए ना तो फिर अलग भी करेगा। अब तो हालत ऐसी है कि अलग करने की वजह हम ही अलग हो जाते हैं। नहीं देखिए बेटी मेरी भी है, मैं चाहूँ कि मेरी बेटी को कोई अलग करे, आप भी नहीं चाहते, मगर अगर इरादा करने की नौबत आ रही है ना तो कहीं ना कहीं हमारी तरबियत में भी कमी है, औलाद की तरबियत में कमी है हमारे। हमने कभी अपनी बेटी को इसलिए नहीं पाला कि तुम्हें किसी की बीवी बनना है, हमने अपनी बेटियों को कभी ऐसे नहीं पाला कि तुम्हें किसी के घर की बहू बनना है, हमने कभी इस तरह नहीं पाला कि किसी खानदान में जाकर उसको संभालना है। खुदा की कसम अपनी बेटी को इसलिए हम तैयार करते कि किसी की अमानत हमारे हाथ में है तो हमारा माशरा खुशहाल होता, हमारा समाज खुशहाल। कैसी बेटी को बनाए? हमारा शुरू से मामला बिगड़ा हुआ है, ऊपर से कहां ठीक पता है, शुरू से ठीक है। हमारे कायनात बेटियों को पाले, बेटी एक नहीं, बेटी से बड़ी मोहब्बत है। तो हम उस माशरे में रहते हैं कि इंसान अपने से अच्छा कपड़ा अपनी बीवी के लिए और बेटे से अच्छा कपड़ा बेटे के लिए खरीदता है। हाँ, बेटे से बहुत मोहब्बत है, मगर ये बेटी आपके लिए आजमाइश है कि आप इस तरह पाल पाते हो कि नहीं पाल पाते हो कि किसी की अमानत बन जाए, अमानत किसी के हवाले हो जाए, कहीं जाके क्या आपके तक को ऊंचा कर सके। खुदा की कसम बेटी को देते वक्त आपकी निजात का जरिया बन के जाती है। बेटी जब आपके घर से जाती है तो आपकी मग़फ़िरत का जरिया भी बन के जाती है, और इस तरह बन के जाती है। सुनो वो हदीस मुबारक कि एक शौहर जब अपने घर से रुखसत हुआ हुज़ूर के ज़माने का, और घर को मंजिल है, नीचे बाप क़याम करता है और बेटी ऊपर रहती है। शौहर कहता है कि मैं बाहर निकल रहा हूँ, मेरी इजाजत के बगैर घर से बाहर निकल रहा हूँ। हर बेटी को, हर बीवी को ये ज़हन बना लेना चाहिए कि याद रखें कि बेटी के लिए शादी से पहले सब कुछ अगर माँ बाप है ना तो शादी के बाद सब कुछ का शौहर है, सब कुछ का शौहर है। जब शौहर जुदा हो गया तो कुछ दिनों के बाद उस खातून को ऊपर के मंजिल में 2 मंजिला मकान है, खबर मिली कि तुम्हारा बाप सख्त बीमार हो गया है, नीचे आकर के मुलाकात करो। तो खातून कहती है
میرے شوہر نے ایسے سے کہا ہے، یہ پیغام لے کر کے جاؤ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اور پوچھ لاؤ کہ میرے شوہر نے ایسا ایسا کہا ہے، کیا میں شوہر کی اجازت کے بغیر میں نیچے اتر کر اپنے باپ سے مل سکتی ہوں؟ اگر آج کی بیٹیاں ہو نا، بیویاں ہو نا، ارے جائے ہم نے تو باپ مارا جائے گا کوئی بھی دوسرے یہ حقیقت ہے، یہ سچائی ہے۔ آج کی تعلیم میں عورتوں کو آج بھی اپنے شوہر اپنی اولاد سے زیادہ اگر محبت ہے نا تو اپنے باپ اور بہن اور بھائی سے، اور یہی چیزیں لڑکیوں کے دل و دماغ سے ہمیں نکالنا ہے کہ بیٹے تمہارے نجات کا ذریعہ ہم نہیں، شادی کے بعد تمہارے نجات کا ذریعہ تمہارا شوہر ہے۔ یہ ذمہ داری اپنی بیٹیوں میں ڈالنا ہے، چاہے میری بیٹی ہو چاہے آپ کی بیٹی ہو، یہ اولاد اللہ نے آزمائش کے طور پہ دی، اس میں ہمیں کامیاب ہونا ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جا کے اس خاتون سے کہہ دو شوہر کی طرف بدلا چلے۔ خاتون نیچے نہیں ہے۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد پھر اطلاع آئی، دور کی بات نہیں ہے، صرف چھت سے نیچے اترنا ہے۔ خبر آئی کہ آپ کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، آ کر چہرہ دیکھیے۔ خاتون کہتی ہے نہ، میرے شوہر نے ایسا ایسا کہا ہے، جا کے میرے مصطفیٰ سے پوچھ کر کے آؤ کہ میرے شوہر نے ایسی سی بات کہی ہے، میرا باپ نیچے انتقال کر گیا ہے، کیا میں اتر کر کے اپنے باپ کا چہرہ دیکھ سکتی ہوں؟ میرے مصطفیٰ نے کہا جا کے خاتون سے کہہ دو شوہر کی طرف بدلا چلے۔ عورت نیچے اتر کر کے اپنے انتقال کیے ہوئے باپ کو نہ دیکھا، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید، اور میرے مصطفیٰ نے اس کے باپ کو دفنایا، کفنایا، اور پھر میرے مصطفیٰ اپنے گزرے میں نہیں اس خاتون کے گھر میں تشریف لائے اور فرمایا اس خاتون کو میرا سلام کہہ دو، آپ اسے یہ کہہ دو کہ شوہر کی فرمانبرداری کی وجہ سے اللہ نے اس کے باپ کی مغفرت فرما دی ہے۔ یہی ذہن ہمیں اپنی بیٹیوں کو دینا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن شادی خانہ آبادی حضرت علامہ مولانا کاشف رضا مصباحی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہمیں ایک صالح سوچ پیدا کرنی ہوگی، ایک اچھی سوچ پیدا کرنی ہوگی، ہمیں ایک دینی سوچ پیدا کرنی ہوگی۔ رشتوں کو نہیں، رشتوں سے زیادہ دین کو دیکھنا ہوگا، خون نہیں، خون سے زیادہ دین کی عظمتوں کو دیکھنا ہوگا، اولاد نہیں، اولاد سے زیادہ دین کی سربلندی کو دیکھنی ہوگی۔ جب یہی جذبہ ہمارے اندر آ جائے گا نا، ماں باپ بھی آپ نہیں ہے جو اپنی اولادوں کو صحیح سے لے جائے۔ اگر آج کی تاریخ میں میاں بیوی لڑائی ہو جائے نا تو باپ چپ چاپ جائے، تو ابو کیا کہے گا؟ اپنا لے کے بیٹھ گیا جو جب اپنا کر لیا۔ باپ بھی آج ذمہ داری نبھانے کو تیار نہیں ہے، ماں بھی اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی تیار نہیں۔ یاد رکھیے دنیا کے کوئی رشتے نبھتے نہیں ہیں، نبھائے جاتے ہیں۔ دنیا کے کوئی رشتے چلتے نہیں ہیں، چلائے جاتے ہیں۔ دنیا کے کوئی رشتے اٹھتے نہیں ہیں، اٹھائے جاتے ہیں۔ یقیناً ہماری فطرت میں ہمیں سنبھالنا ہوگا، ہمیں سمجھنا ہوگا۔ ایک طرف ہمیں بھی اپنی اصلاح کرنی ہوگی، دوسری طرف ہم اپنے بیویوں کی اصلاح کرنی ہوگی، ماں باپ کی اصلاح کرنی ہوگی۔ آج کل حالات ایسے ہیں نا، عورت برداشت کرنے کو تیار ہے، نہ مرد برداشت کرنے کو تیار ہے۔ یہ سوچتا ہے میری بیوی یا وہ سوچتا ہے کہ ہم اتنا جہیز میں لے کے آئے۔ اور جہیز میں آج کل جو مسائل ہے نا، ایک سسٹم کو ہم نے خراب کیا ہے۔ جہیز اس لیے رواج پا گیا کہ وراثت کو ہم نے ترک کر دیا ہے، بیٹی کو ترکہ دینا چھوڑ دیا، جہیز کا رواج کو بہت فالو کرا۔ ترکہ دینا شروع کیجئے، لڑکے خود غلام بن گئے، لڑکے خود رشتہ ڈھونڈیں گے۔ اگر آج ہمارے سماج میں بیٹوں کی طرح بیٹیوں کو حصہ دیا جانا شروع کرے نا تو 10 بات بھی گھر میں نا سسر ساس اور داماد ہی برداشت کر لے گا، اگر چھوڑو بات ہو ہے۔ لیکن ہم بھی سوچتے ہیں یار ادھر کا سسٹم نہیں کر دیتے، لیکن یہ بات ہے کہ اس سسٹم کو آپ نے رواج دے کر کون سا اچھا کام کر دیا ہے۔ ترکہ ایک ایسا حق ہے کہ بیٹی بھی اپنے بھائی کو معاف نہیں کر سکتی ہے۔ یہ اللہ کے حقوق میں سے وہ نافذ کرتا ہے کہ اگر بہن چاہے کہ میں نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا تو بھی معاف نہیں ہوگا، معاف نہیں کر سکتی ہے۔ اس کی ذمہ داری ہے کہ پہلے لے پھر توبہ کسی کو دے، معاف کیسے نہیں ہوگا۔
इस सिस्टम को हमने बिगाड़ा है, कहीं ना कहीं सुनना पड़ेगा। अब बड़ों को बोल दीजिए चल बच्चा का क्या भूल जाए, अब किसको समझाइए? अरे भाई बात भी की है, बाप बेटा बेटी के रिश्तों की नहीं है, रिश्ते के निभाने की बात नहीं है। लिहाजा हमें अब हम लोग कहते हैं जाए वो सबसे बोल कर बेटा नहीं, जिम्मेदारी अब आई है, जिम्मेदारी अब निभाना है, लेके अब चलना है आपको, नहीं लेके चलेंगे ना फिर आखिर तक आप भी चलेंगे बंद हो जाएगी। और देखिए जब औलाद को लेकर नहीं चलेंगे तो औलाद आप कहां से लेके चलेंगे? बात तो सही है, लेके चलना चाहिए, मगर आप ही नहीं चलना चाहते तो फिर चलेंगे कैसे? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बचपन में हज़रत इब्राहीम ने छोड़ दिया था ना खाना का अब्दुल्लाह की आबादी के लिए। तो जब एक ज़माना गुजर गया, हज़रत इस्माइल जब बड़े हो गए तो हज़रत इब्राहीम मिलने के लिए तशरीफ लाए, और जब तशरीफ लाए मिलने के लिए तो देखा कि इस्माइल मौजूद नहीं, कोई खातून मौजूद है। कहा कि इस्माइल कहाँ है? कहा रोज़ी रोज़गार की तलाश में गए हुए हैं। कहा कि किस तरह से जिंदगी गुजर रही है? कहा बहुत तंगी में गुजर रही है, बहुत सख्ती में गुजर रही है, बहुत परेशान हो गए। हज़रत इब्राहीम फरमाते हैं अच्छा उस खातून को मालूम नहीं कि इब्राहीम और इस्माइल सलाम के बाप है? फरमाया कि देखो इस्माइल जब आए उसे मेरा सलाम कह देना और मेरा पैगाम दे देना कि घर की चौखट को बदल दे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। देखिए एक बेटे की रहनुमाई जब बाप करता है तो बेटा का फरमान बन जाता है। जब हज़रत इस्माइल तशरीफ लाए तो महसूस किया कि कोई आकर गया है। बीवी से पूछा कि कोई आकर गया है? कहा एक ज़ईफ़ तशरीफ लाए थे और उन्होंने आपको सलाम कहा है। पूछा मैंने ऐसा ऐसा कहा है और उन्होंने कहा है कि अपने दरवाजे के घर के चौखट को बदल लो। तो हज़रत इस्माइल फरमाते सुनो वो आने वाले के बाप थे और उन्होंने पैगाम दिया है कि तुझे तलाक दे दो, लिहाजा तुम अपने माँ बाप के पास चले जाओ। तो खातून अपने माँ बाप के पास चली गई। आजकल की खातून पूरा लाइन किस्ती हो जाएगी, आप उधर से बाप लाइन किस्ती हो जाएगा। ये नहीं सोचेगा कि हमने अच्छा सिस्टम क्या है 10 नंबर यार बेटी कैसे है? ठीक है अच्छा चल रहा है, ठीक है कुछ टेंशन नहीं लेगा, बाबू करने का हमारा है। लेकिन कभी अपनी औलाद ये नहीं पूछेगा कि बेटे आपने शौहर का हक निभा रहे कि नहीं निभा रहे, घर को सही से लेके चल रहे कि नहीं चल रहे हो, है ना? बाप का वो भी थे, वो कहते थे बेटी जा रही हो, और इसी हाल में जब तेरा शौहर कह गया कुछ, अब कुछ बोले तो मुंह लगा रहा, अब तो लेकिन हो जाता तो चलो हिसाब किताब कर देते जो हो ये दिखा दिए पहले मार्केट में जोड़ा कर देते। अच्छा कुछ नहीं बात नमाज में लगा के रखते हैं। ऐसे हालात खराब है। अभी शिकायत बता रहा हूँ, एक साहब है हज़रत क्या हुआ, मेरे वालिद साहब शेख मुझे बुला के मिलने लगाए थे। तो मैंने कहा आप क्या किए? नहीं मैं भी शेख को बुलाया तो क्या हुआ, मेरे बाप मिले ही नहीं। तो मसला ऐसा है कि आज बड़ा छोटों को लेकर चलने को तैयार नहीं है। जब आप खुद ही दूर कर देंगे तो कैसे चलेगा? छोटा तो पहले से डरा हुआ है, छोटे को कांटा भी चुभ जाए तो कहीं बेटे क्या हो गया। खुदा की कसम औलाद को मोहब्बत दीजिए ना, औलाद गला कटाने को तैयार है, लेकिन आप ही जब मोहब्बत नहीं देंगे औलाद को तो फिर कैसे? जब तक आता रहता है ना बाप को ठीक है बाप बेटा हमारा तो कमा के हाल कर, अब थोड़ा सा जहां भी आई 19-20 हुआ सुनो आप का लिए हमसे ज्यादा जानो। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम अब दूसरा निकाह आपने फरमाया। दूसरा निकाह फरमाने के बाद फिर एक ज़माना गुज़र गया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। फरमाया कि इस्माइल कहाँ? फिर नहीं मिले, कहा तो रोज़गार की तलाश में गए हुए हैं। फरमाया कि क्या हाल है? कहा कि अल्लाह का शुक्र है साहब, अल्हम्दुलिल्लाह गुज़र बसर अच्छा हो रहा है। हज़रत इब्राहीम ने फरमाया कि जब आए इस्माइल तो मेरा सलाम कहना और कहना कि घर की चौखट से सलाम रखिए। जब तशरीफ़ लाए तो हज़रत इस्माइल ने फिर महसूस कर लिया, कहा कोई आके ने कहा ज़ईफ़ आए थे, ऐसी सी बात हुई है, सलाम कहा है, कहा कि चौखट पर सलामत रखो। कहा मेरे बाप इब्राहीम थे और कह के गए हैं कि मैं तुझे अपनी निकाह में बता रहा था।
آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک عورت کو صرف طلاق دینے کے لیے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ نافرمان اور ناشکری ہے، اور ایک عورت کو نکاح میں رکھنے کے لیے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ فرمانبردار اور شکر گزار بنتی ہے۔ اپنی بیٹیوں کو یہ درس دیجیے کہ بیٹیاں تمہیں شوہر کے پاس رہنے کا حق اسی وقت تک ہے جب تم شکر گزار بندی بن کر کے رہو گی، ورنہ اسے تمہارا کوئی رشتہ دیکھیے دنیا میں ایک ہی رشتہ جو بغیر خون کے چلتا ہے، ورنہ دنیا کا ہر رشتہ خون کا چلتا ہے۔ بہن خون کا رشتہ، باپ خون کا رشتہ، بھائی خون کا رشتہ، ہر رشتہ خون کا ہے، صرف ایک بیوی کا رشتہ ہے جو خون کا رشتہ نہیں ہے۔ مگر اس رشتے میں خون نہیں ہے لیکن محبت سے لے کے چل رہا ہے تو اس کے اندر محبت بھی ہونا چاہیے، اخلاص بھی ہونا چاہیے، مرمت بھی ہونا چاہیے، جذبہ خدمت بھی ہونا چاہیے۔ ایک مرد کی ذمہ داری ہے پہنائے، کھلائے، رکھے، ایک عورت کی ذمہ داری ہے کہ شوہر جو کہے اسے بجا۔ یہ ذمہ داری ہمیں محسوس کرنی ہوگی۔ آپ سنیے، ہر رشتے میں تکلیفیں آتی ہیں، اگر عورت کو بھی تکلیف ہو تو صبر کرے۔ اب ایسا بھی نہیں کہ صبر کرے جا کے پیٹتے رہے، یہ بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آپ مومنان جانور کو بھی ماریں گے تو قیامت میں حساب دینا ہے۔ تو بیوی ہے، پھر بھی آپ کو سنبھالتی ہے، پھر بھی آپ کے آبرو کو سنبھالتی ہے، پھر بھی آپ کی عصمت کو سنبھالتی ہے، پھر بھی آپ کی عزت کو سنبھالتی ہے، پھر بھی آپ کے مکان کو سنبھالتی ہے، پھر بھی آپ کے اولاد کو سنبھالتی ہے۔ آپ بڑے سنبھالتے ہیں، اور تو عورت کو بھی چاہیے صبر کرے، اور کچھ عورت کی طرف سے بھی باتیں آتی ہیں، ہمیں بھی چاہیے صبر کرے۔ اب دیکھیں میں پہلے کہہ دیا سنبھالنے کے لائق کو نہیں ہونا، لیکن رشتے کو سنبھال کر کے لے کے چلیں گے تو چلے گا۔ مرد کو بھی اگر کوئی تکلیف آئے تو چاہیے کہ اس پر صبر کرے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک صحابی رسول تشریف لائے، فرمایا یا رسول اللہ میں جب بھی کام کر کے آتا ہوں نا تو میری بیوی ہمیشہ دروازے پہ کھڑی رہتی ہے۔ آپ کہیں باہر سے آئے نا، اگر اولاد ہاتھ کر آپ نظر آئے تو سمجھیے کہ اولاد نہیں، اور اگر اولاد آپ کے قریب نہ آئے تو سمجھ لیجیے کہیں نہ کہیں آپ کے اندر وہ گڑبڑی ہے کہ اولاد آپ سے محبت نہیں کرتی ہے۔ اور یہی انتظار کہ اگر آپ آئے اور دروازے پہ انتظار میں کھڑی ہے یا دروازے پہ نہیں اندر ہی کھڑی ہے تو سمجھ لے کہ آپ سے کتنا محبت کرتی ہے۔ یہ سمجھنے کا بھی معیار ہے، لیکن آج کا وقت کیا ہے؟ کوئی آئے کوئی جائے اپنا چل رہا ہے، اس نے تو اچھا خاصا کوئی بگاڑ دیا ہے کہ نہیں؟ اب تو حالات ایسے ہیں کہ شوہر کچھ بھی کہتا رہے، ارے جو چیز میرے سیاہ لے نہیں کہہ رہے ہے کہ نہیں، تم اپنا مال بھی دو۔ اب حالات پہلے کسی کہانی سنتے تھے کہ ایک شوہر کے پانی پلانے کے لیے بیوی رات بھر ہاتھ میں پیالہ لے کھڑی رہی، اور دو مارے ٹھنڈی اجازت پر لیا نہ ہم نے بیٹیوں کو سنبھالا نہ ہم نے بیٹوں کو سنبھالا۔ ہم نے سکھایا ہے کہ ذمہ داری ہے کیا؟ آقا کائنات کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ گیٹ پہ کھڑی رہتی ہے، کاندھے سے چادر اٹھاتی ہے، یا رسول اللہ پانی لا کر کے دیتی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے اتنا سنا اور فرمایا جا کر کے اسے میرا سلام کہو اور مغفرت کی بشارت سنا۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ جب مردوں پر عورتوں کی طرف سے کچھ دشواریاں آ جائیں اور جب مرد اس پہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جہاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ میرا بھی کا رشتہ بڑا انوکھا رشتہ ہے، بڑا میٹھا رشتہ ہے، بڑا پیارا رشتہ ہے۔ اولاد کی اچھی تربیت کیجیے۔ خدا کی قسم آج کل ہمارے پاس تو بہت معاملہ ہے، جیسے وہ ہمیں پوچھنے والا ہو گیا، میں نے اپنا ہاتھ کھولنے والا جاؤ میرے کو ساتھ تو ممبئی جاؤ یہ لے جاؤ نا کیا بڑا ایسے نہیں کیے بھائی، جب تک وہ نابالغ ہے آپ پر ذمہ داری ہے۔ آج کل جتنے بچے جا رہے ہیں نابالغ ہیں، اب بتائیے کہ جس کی ذمہ داری آپ کے سر پہ ملی، آپ نے شہر کے حوالے کر دیا، وہ بڑا ہو کر کیا محبت کرے گا؟ جب سے شعور آئے گا کہ میں بالغ بھی نہیں ہوا تھا
میرا باپ اس وقت سے میری کمائی کھا رہا ہے، جب مجھے پڑھانا لکھانا چاہیے تھا اس وقت میرے باپ نے جو ہے دکانوں کے حوالے کر دیا. کیا اس اولاد کو درد نہیں ہوگا؟ کیا صرف بیٹے کے سر پہ ذمہ داری ہے؟ کیا باپ کے سر پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ خدا کی قسم جتنی ذمہ داریاں بیٹوں کے سر پر ہے اس سے کہیں بڑی ذمہ داریاں باپ کے سر پر ہے. تربیت کی ذمہ داری، تعلیم کی ذمہ داری، مگر ہم ذمہ داری واللہ سوکھی روٹی کھائیے، بھوکے پیاسے رہ جائیے، اپنی اولاد کو اتنا پڑھائیے کہ کل ہو کے کہے کہ آج جو کچھ مانگو اپنے باپ کی دے. اگر محبت و تلے نہیں تو اولاد کو احسان تلے دبا دیجیے، اس کو پڑھا کر کے، اس کو تربیت دے کے، اسے سمجھا کر کے، اسے بجھا کر کے، اور سن لیجیے اگر کچھ نہ ہو سکا تو ایسی اولادیں کس کام کی جو دنیا میں بھی ناکام ہے خود میں بھی کام ہے. تربیت ہمیں دینی ہوگی. آج جا کے دیکھیے کون آدمی نہیں ہے جو مچھلی نہیں کھا رہا ہے، گوشت نہیں کھا رہا ہے، بھر پیٹ نہیں کھا رہا ہے، کس کے ہاتھ میں اینڈرائڈ موبائل نہیں ہے، کیسے گھر میں سہولتیں نہیں ہیں، ساری سہولتیں ہیں. کون آج کل کی ماں ہے جو جا کر کے پوکھر میں نہا رہی ہے، کون سی ماں ہے جو جا کر کے کنویں سے جو ہے پانی بھر رہی ہے. سبوں کے پاس ساری سہولتیں ہیں، اس کے باوجود اگر ہماری اولادیں نہ پڑھ سکی تو صاف مقصد ہے ہم نے پیٹ پہ دھیان دیا، اولاد پہ دھیان دیا، ہم نے لباس پہ دھیان دیا ہے، ہم نے اولاد پہ دھیان دینے دیے. جو باپ اپنی بیٹی کے لیے 10-10 لاکھ روپے دہیج میں دیتا ہے پھر بھی اس کی بیٹی جائے نہیں جاتی ہو، کیا بات ہے؟ جس بیٹیوں کو آپ نے لاکھوں روپے کا سامان دے دیا وہ بیٹی جائے نہیں گئی. جسے آپ نے دنیا کے تمام ٹیکنالوجیاں دے دی وہ بیٹی جائے نہیں گئی. کس بنیاد پہ رہ گئی؟ وہ آگے چل کے کیا آپ کو نہیں کہے گی کہ میرے باپ آپ نے مجھے جائے رکھا، میرے باپ آپ نے مجھے تعلیم نہیں دی؟ جب تعلیم ہی نہیں ہوگی تو شعور کہاں سے آئے گا؟ تعلیم ہی نہیں ہوگی تو اخلاق کہاں سے آئے گی؟ تعلیم ہی نہیں تو ادب کہاں سے آئے گا؟ تعلیم ہی نہیں تو احترام کہاں سے آئے گا؟ پہلے اپنے اولادوں کو تعلیم دیجیے، واللہ چاہے بھوکے کیوں نہ رہے. گھر میں 3 وقت کے بجائے ایک ہی وقت بنائیے کھانا، مگر یہ عہد کریں کہ ہمیں اپنی اولاد کو پڑھانا. میں تو گلبرگہ میں رہتا ہوں، میں نے دیکھا ہے چونکہ وقت بھی بہت ہو گیا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ لوگ آٹو چلاتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، مگر گھر کی جو زمین ہوتی ہے نا اس زمین کو بیچ کر کرائے پر رہ کر اپنے اولادوں کو پڑھاتے ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس جو لوگ زمین خریدتے ہیں وہ بھی اپنے اولادوں کو پڑھاتے ہیں. یہ سسٹم بدلے ہیں. یہی جانیے جب تک ہم اپنے اولاد کو نہیں پڑھائیں گے اسے امید نہ لگائیں. وہ کیا سمجھے گا ماں کا کیا مقام ہے، باپ کا کیا مقام ہے، سماج کا کیا مقام ہے، معاشرے کا کیا مقام ہے. وہ تو بس ڈنڈا لے گا اور اپنا حساب لے گا. ایسے نہیں ہو سکتا. یقیناً جس طرح سے بھی زندگی گزارے خاموشی کی زندگی گزارے مگر اولاد کو تعلیم دے. بھوکے پیاسے رہتا ہے اولاد کو تعلیم دے. زمین خریدے نہیں بیچ کے اولاد کو پڑھائے اور انشاءاللہ اولاد کو پڑھا دیا نا دنیا میں نافرمان ہو بھی گئی تو یہ پڑھانا آپ کو آخرت میں کام آئے. اتنی تو ضرورت رہتی ہے کہ کم سے کم قبر جا کے فاتحہ پڑھ لے گا. تو یہ رشتہ نکاح جو ہے نا نوجوانوں میں آپ سے خاص گزارش کروں گا کہ ہم اور آپ اپنے باپ کے ہاتھوں بکے ہوئے، اپنے داداؤں کے ہاتھوں بکے ہوئے، اپنے سماج کے ہاتھوں بکے ہوئے. آپ کوشش کریں کہ ہم نیا انقلاب آئے کیونکہ یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. آپ کھل چکا ہے سب کچھ کہ سچ کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، بدی کیا ہے، نیکی کیا ہے، سب کو معلوم ہے. ہم اپنے آپ کو نیکی کی طرف بڑھا ہے. کیا فرق پڑنے والا ہے تھوڑا سا لے دے کر کے اگر آخرت تباہ ہو جائے ہمیں کہیں نہ کہیں سوچ بدلنی ہوگی، فکر میں انقلاب لانا ہوگا. لیکن مسئلہ تو یہ نہیں ہو گیا کس کو سمجھائیں گے کس کو کہیں گے چھوڑ دیجیے. اب تو دیکھیے بھائی ہمارا اور آپ کا دور جائے تو کا کام ہم کیا کریں. کمال یہ دیکھیے کہ گناہ کے معاملے میں بھی ہم یہی بولتے ہیں اور نیکی کے معاملے میں دور 100 پورے کو ہم کرے تو کیا ہوگی، دور 100 پورے کو ہم سے کیا ہوگی. تو قیامت میں تو یہی ملے گا نا. دور کوئی نہ کوئی تو ہم کیا کریں، وہ اتنا پڑھا لکھا ہوا کر کے ہم کیا کریں. نہیں، انقلاب تعلیم سے نہیں، انقلاب عمل سے نہیں. اس لیے عالموں کی ذمہ داری دی گئی کہ گنہگار بھی ہو تو دن کا بڑھا تو کہیں نہ کہیں ہمیں تبدیلی لانی ہوگی. اور یہ رشتے ہیں نا، یہ رشتے ازدواجیت یہ بہت اچھے رشتے ہیں، یہ بہت سارے رشتے ہیں. خدا کی قسم یہ نہ سوچے سسر کون بن رہا ہے، ساس کون بن رہی ہے، بیوی کون بن رہی ہے، بلکہ ایک سوچ پیدا کرے مولا تو مجھے ایک ذمہ دار بنا رہا ہے، اسے نہیں مولا.
मौला तू जिम्मेदार बना रहा है, एक फरमाबरदार औलाद अता फरमा। मौला तू जिम्मेदार बना रहा है, मुझे बेहतर मुस्तकबिल अता फरमा, शुरू से अच्छी सोच पैदा कर दे। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में अल्लाह औलाद अता फरमाएगा, साले अता फरमाएगा, अच्छी सोच वाली औलाद अता फरमाएगा। इस जिम्मेदारी को समझे और इस जिम्मेदारी के साथ साथ इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया के जितने रिश्ते हैं ना आपके साथ सब लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि बीवी आई तो सब कुछ है, कोई एक ऐसा रिश्ता जो छोड़ा भी जा सकता है, दुनिया के दूसरे रिश्ते नहीं छोड़े जा सकते। और सबसे अहम चीज ये कि याद रखिए, जो आप बड़े होते हैं ना आप पर वजन बढ़ता चला जाता है। जब तक आप नाबालिग थे नमाज का भी वजन नहीं था, जिससे बालिग हुए आप पर नमाज का भी वजन डाला गया, आपके ऊपर रोजे की भी जिम्मेदारी दी गई। दौलत नहीं थी कोई बात नहीं, दौलत जब बढ़ी तो आप पर ज़कात की भी जिम्मेदारी डाली गई। साहिब हैसियत नहीं थी कोई बात नहीं, साहिब इस्तिताअत बन गए, हज का भी वजन डाला गया। ऐसे जब आप बालिग हो गए, बीवी आई तो पहले माँ बाप की जिम्मेदारी थी, बीवी की जिम्मेदारी बढ़ी। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक जिम्मेदारी को निभाने के लिए दूसरी जिम्मेदारी को तर्क कर दे, बल्कि आप पर वजन बढ़ गया है तो आप दोनों को बल्ले को बराबर करना है, दोनों जिम्मेदारियों को लेकर चलना है, दोनों जिम्मेदारियों को निभाना है और सोच को बदले इंशाअल्लाह इनकलाब आएगा। जाके के चौक पे बैठे रहेंगे, लंबी लंबी छोड़ रहे हैं, दिन में छोड़ रहे हैं, रात में छोड़ रहे हैं, तो फिर घर पे तो छूटा ही रहेगा मामला। जाकर के जो दोस्तों के साथ बैठ गए सुन रहे हैं, लंबी लंबी दे रहे हैं, तो घर में याद रख लीजिए कुरान ने 3 चीजों को सुकून का जरिया कहा है। 3 चीजों को कुरान ने सुकून का जरिया कहा है। एक है घर, एक है रात और एक है दिन। अब रातों की गनीमत भी है कि जो रात में बीवी के पास घर में रहते हैं, शर्म खत्म हो जाता है, रात में ही घर छोड़कर बीवी छोड़ के भाग जाता है। तो कम से कम अपने औलादों के साथ वक्त निकाले, अपने बीवी बच्चों के साथ वक्त निकाले, औरतों को भी समझे कि अगर हमारा शौहर अगर जिम्मेदारियां निभा रहा है और वक्त कम दे रहा है तो आप ही के लिए कर रहा है। ये सोच हम अपने औलादों में लगाएंगे, थोड़ी सोच में तब्दीली लाए इंशाअल्लाह। जो गुफ्तगू बहुत हो सकती थी, हमने जो आयतें पढ़ी थी गुफ्तगू हुई, हदीसें पढ़ी गुफ्तगू नहीं पाई, कुछ बातें थी बस उसको अर्ज कर दिया कि अच्छा इनकलाब लाएं इंशाअल्लाह। मैं भी अहद करता हूँ कि हमारे ज़ात से और हमारी नस्लों से इनकलाब आएगा। आप भी अहद करेंगे इंशाअल्लाह। हम शादी के हवाले से जो समाज में बुराइयां पैदा हो चुकी है इंशाअल्लाह हम भी बदलेंगे और आप भी अहद करेंगे इंशाअल्लाह उससे बदलेंगे। जो खुराफात पैदा हो गए हम भी अहद करते हैं कि बदलेंगे इंशाअल्लाह, आप भी अहद करेंगे बदलेंगे। नहीं बदलेंगे ना, नहीं बदलेंगे तो याद रखिए कि खुद बदल बदलता चला। आज जवान बच्चे क्यों भाग रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं? अच्छा वो तो दिए लेकिन आगे क्यों दिए? भाग गए, लेकिन हमारे पास बताइए कौन लोग हैं जिसके पास लाखों पाँच पड़े हुए हैं वो भी जिम्मेदार बनने को तैयार। आप अगर नहीं करेंगे वक्त पे काम, याद रखिए कि ज़माना खुद ब खुद करता चला जाएगा। आप अच्छाई को आगे बढ़ाएंगे, बुराई खुद ब खुद आगे बढ़ जाएगी। आप नेकी को आगे नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि खुद ब खुद आगे बढ़ जाएगी। आप नेकी को आगे बढ़ाएं नहीं बढ़ाएंगे तो याद रखिए कि आज इंसान बेटियां पैदा करता है ना तो बाप कम डरता है, बड़े लोग पहले डर जाते हैं। बाप रे इतना दिन खरीद कम दिया औलाद औलाद नहीं कर सकते। आप सोच को बदले, अच्छाई को बदले, अच्छाई को नहीं फैलाएंगे ना बुराइयां खुद ब खुद फैल जाएंगी। देखिए ये लाइन है ना, इसको छोटी करना है, इसको काटना जरूरी नहीं है। ये काटने कोई नहीं छोटी हुई नहीं, बल्कि इसको छोटी करने का अच्छा तरीका है कि उसके बाद एक बड़ी लाइन खींचनी। ये लाइन खुद ब खुद छोटी हो जाएगी। अगर हमारे पास बुराई की लाइन बड़ी हो गई है ना तो उससे बड़ी अच्छाई की लाइन आप खींच दे, इंशाअल्लाह बुराई खुद ब खुद बढ़ जाएगी। ये सोच पैदा करे इंशाअल्लाह बड़ा इनकलाब आएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला ने हम तमाम लोगों को अपने फरमान और प्यारे हबीब के फरमान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मौला ने आज इस महफिल के जरिए जो ये नया जोड़ा बंधनों में बदलने जा रहा है, इस रिश्ते में बरकतें पैदा फरमाए। इस रिश्ते के जरिए मौला दो खानदानों के दरमियान मोहब्बतें पैदा फरमाए। मौला हासिदों के हसद से, शरीरों के शर से, जालिमों के जुल्म से महफूज फरमाए और शयातीन के मकर और फरेब से महफूज फरमाए। और मौला इसके जरिए नेक और सालिह औलाद अता फरमाए। जो भी हाजिर है मौला हर एक की हाजिरी को कबूल फरमाए, हर एक की जायज़ और नेक तमन्नाओं को कबूल फरमाए।